بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 تا 203 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسہم، جب ان کو پہنچے، طائف، وسوسہ، خیال، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، وہ لوگ یاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، سو اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یمدونہم، ان کو کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، سو وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جس وقت ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں چن کر لایا تو نشانی، کیوں نہیں چن کر لایا تو نشانی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما اتبع، بے شک میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحیٰ، اس چیز کی جو وحی کی جائے، الیہ، میری طرف، میں ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کی باتیں بصیرت ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدا، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آخر میں یہ بتلایا گیا کہ شیطان جب اپنا وسوسہ اور برے باتوں کی طرف ابھارتا ہے یا ابھارنا شروع کرے، اس وقت تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، کہ تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے دل سے نکل جائیں۔ آج کے آیات کریمہ میں اللہ رب العزت اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ برے خیالات عام طور پر انسانوں کو آ جایا کرتے ہیں، تو کتنا ہی گندا سے گندا خیال کیوں نہ ہو
کتنا ہی برا سے برا خیال کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس برے سے برے خیال پر، اس گندے سے گندے خیال پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس پر گرفت کرے۔ تو برا سے برا خیال آ جائے اس پر کوئی پکڑ اور کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور جو بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ گندا خیال، یہ برا خیال شیطان کی طرف سے ہے، ابلیس کی طرف سے ہے، تو انہیں یہ بات فوراً یاد آ جاتی ہے اور وہ اس برے خیال سے دور ہو جاتے ہیں، گندے خیال سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، ان میں جب برا سے برا خیال آتا ہے، ان کے دلوں میں جب گندا سے گندا خیال آتا ہے، وہ اس خیال کے آنے سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس پر خیال کے مطابق کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ وسوسہ خیال کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے پورے جسم میں جتنی رگیں ہیں، جو خون کی رگ ہے، خون دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے، دورہ کر رہا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان بھی انسان کے خون کے دوڑنے کی طرح، خون کے گردش کرنے کی طرح، اسی طرح انسان کے رگوں میں گردش کرتا ہے اور وہ دورہ کرتا ہے، اور اس کے رگ رگ میں شیطان جو ہے گھس جاتا ہے، اور پھر وہ وسوسے دل پر ڈالتا ہے، گندے گندے وسوسے، برے برے خیالات۔ لیکن اللہ رب العزت برے خیالوں کے آنے کی بنا پر، گندے خیالات کے آنے کے بنا پر پکڑ اور گرفت نہیں فرماتے، یہاں تک کہ وہ انسان کوئی برا کام کرنا شروع نہ کر دے، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ایک فضل ہے کہ کتنا ہی گندا خیال کیوں نہ آئے تو پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، اذا مسہم، جس وقت ان کو پہنچے، طائف خیال، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو انہیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ برا خیال شیطان کی طرف سے ہے، ابلیس کی طرف سے ہے، انہیں یہ بات یاد آ جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، سو اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ بصیرت کا کیا مطلب؟ اچانک وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ہے دل جو ہے اس چیز سے باخبر ہو جاتا ہے، دل میں یہ روشنی آ جاتی ہے اس بات کی کہ شیطان اور ابلیس کی طرف سے ہے، میں نے اس گندے خیال پر، برے خیال پر عمل نہیں کرنا۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ، ان کو کھینچتے ہیں، فِي الْغَيِّ، گمراہی میں، برے خیالات کے ذریعے، گندے خیالات کے ذریعے شیطان اور شیطان کے چیلے ان کے باتوں پر، ان کی طرف سے جو خیالات آ رہے ہیں، تو ان خیالات کی آنے پر بنا پر، جس پر وہ خیال آ رہا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی کی بنا پر وہ اس پر عمل کرنے میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے، فوراً ان گندے خیالات کی بنا پر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، برے خیالات کی بنا پر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جس وقت ان کے پاس نہیں پہنچتی کوئی نشانی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ کے پیغمبروں پر کو عطا ہوتی ہے نشانیاں، جنہیں اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کوئی چیز صادر ہو تو وہ اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کا فعل ہے، اور کرامت کے پیچھے بھی اللہ کا فعل ہے۔ نہ کرامت انسان اپنے جو ہے طاقت کی بنا پر خود سے اسے ظاہر کر سکتا ہے، ذاتی فعل کسی کا نہیں ہوتا کرامت کو ظاہر کرنے کے بنا پر، اور معجزہ ظاہر جو نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، نبی کا اپنا ذاتی اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے۔ تو معجزے کے پیچھے بھی اللہ کی
مدد اللہ کی ذات ہے، اور کرامت کے پیچھے بھی اللہ کی ذات ہے۔ اب جب معجزہ نہیں، ان کافر اور مشرک بدبختوں کو ان کی چاہت اور فرمائشی معجزہ جب انہیں نہیں ملتا، اس وقت پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی اس کے پاس کوئی نشانی۔ قالوا لولا اجتبیتہا، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو چن کر لایا اسے، یعنی جو ان کی پسند کا معجزہ ہے وہ کیوں نہیں لے کر آئے، وہ نشانی ہماری پسندیدہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا کہ قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جائے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ میں اپنی طرف سے نہ کوئی نشانی لا سکتا ہوں، نہ کوئی آیت پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ معجزہ، یہ نشانی، یہ قرآن کریم، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، میری اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ وحی جو آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، میرے پاس اس چیز کی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری فرمائشی معجزے میں تمہارے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ معجزہ عطا فرما دیتے ہیں، نشانی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن کی باتیں، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن ایمان والوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ دل کا اندر روشنی کا پیدا ہو جانا، یعنی کہ انسان کے اندر ایمان تازہ ہو جائے اور جو ہے آخرت کی فکر ہو جائے، اور جو ہے کوئی بھی گندا خیال، برا خیال دل میں آئے تو فوراً وہ سمجھ جائے کہ یہ شیطان ابلیس کی طرف سے ہے، لہٰذا میں اس برے خیال پر، گندے خیال پر میں نے عمل نہیں کرنا، اس سے دور رہنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ایمان کی شمع کو روشن فرما دیتے ہیں، اور ایمان کی روشنی کی بنا پر وہ شخص جو ہے گندے خیال اور برے خیالات سے بچ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اگر اس پر عمل کیا جائے، اسے دیکھا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سنا جائے، اسے محبت کی جائے، اسے سمجھا جائے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی اس شخص کو گمراہ نہ کرے، یعنی شیطانی اثرات، شیطانی خیالات اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط انسان کر لے اور رشتہ مضبوط اس کے ساتھ جوڑ لے، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔